بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 38واں سبق ہے۔ تفتزانی رحمہ اللہ تلخیص المفتاح کی وجہ تالیف اور اس کی خصوصیات بیان کر رہے تھے متن کی شرح کے مطابق۔ اپنی شرح کے مطابق متن کے ذیل میں علامہ سکاکی کی جو مفتاح العلوم ہے اس کی شرح تلخیص المفتاح قزوینی صاحب نے کی ہے۔ اسی کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اضفت الی ذالک فوائد عثرت فی بعض کتب القوم علیہا وزوائد لم اصفر فی کلام احد بالتصریح بها ولا بالاشارۃ الیہا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں ان فوائد کا اضافہ کیا ہے کہ جو بعض مصنفین کی کتب میں مجھے اطلاع ہوئی ان پر، اور کچھ ایسے زائد نکات ہیں کہ کسی ایک نے اپنے کلام میں اس کی تصریح کی ہو میں نے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کوئی اشارہ اس کی طرف میں نے دیکھا ہے۔ اب تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اضفت الی ذالک المذکور من القواعد وغیرها۔ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جی الی ذالک میں جو ماتن نے کہا ہے اس کا اشارہ مختصر کی طرف ہے، پیچھے مختصر کی بات ہے، تو ذالکہ کا اشارہ مختصر کی طرف ہے، تو اس سے تو لازم آیا کہ یہ فوائد جو ہیں مختصر پر زائد ہیں اور اس کے ساتھ مضموم ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ یہ اس پہ زائد نہیں ہے بلکہ یہ مختصر کا جز ہے۔ تو یہ تو پھر اضفت الی ذالک کے مشار الیہ بنانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوائد جو ہیں وہ زائد ہیں مختصر پہ، حالانکہ وہ مختصر پہ زائد نہیں، وہ تو جز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ذالک المذکور، کہ ذالکہ کا جو اشارہ ہے وہ مختصر کی طرف نہیں ہے بلکہ جو پیچھے قواعد امثلہ اور شواہد ہیں یہ اس طرف ہے۔ رہا یہ شبہ کہ ذالکہ تو اس میں اشارہ ہے اور قواعد اور امثلہ اور شواہد یہ سب جمع ہیں اور خود بھی ان کا مجموعہ ہے، تو ذالکہ سے تو پھر اشارہ شہ واحد کی طرف ہونا چاہیے، جمع کی طرف اشارہ کرنا درست نہیں ہے، تو اسی لیے انہوں نے تفتزانی رحمہ اللہ نے المذکور نکالا ہے کہ یہ جتنے بھی قواعد اور شواہد اور امثلہ مشار الیہ بنیں گے یہ المذکور کی تعویل میں بطور مفرد کے بنیں گے، لہذا وہ لفظ واحد ہے تو اس کی طرف ذالکہ کا اشارہ درست ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اضفت الی ذالک کہ میں نے اس میں یعنی المذکور من القواعد وغیرها، یہ جو پیچھے قواعد اور امثلہ وغیرہ بیان کیے ہیں ان میں اس کی طرف میں نے اضافہ کیا ہے فوائد عثرت، کہتے ہیں ان فوائد کو کہ عثرت ای اطلعت فی بعض کتب اطلعت، کہ میں ان پر مطلع ہوا۔ عثرت عثر یعثر سے ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز پر اطلاع پانا، تو فرماتے ہیں کہ ای اطلاعت، مصنف نے بھی اس کا مطلب مشارح نے مطلب بیان کرا کہ ای اطلاعت ان فوائد پر میں
مطلع ہوا فی بعض کتب القوم کہ قوم کی بعض کتب میں، یعنی علماء بلاغت کی بعض کتابوں میں نے ان فوائد کو دیکھا ہے، تو اسی لیے میں نے ان کا اضافہ بھی شواہد اور امثلہ وغیرہ پہ کر دیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وزوائد، یعنی اس کا عطف جو ہے وہ فوائد پر ہی ہے کہ اضفت الی ذلک زوائد، کہ میں نے اس کتاب کے جو مذکور قواعد ہیں اور شواہد و امثلہ ہیں ان میں ایسی کچھ ایسی زائد چیزیں بھی بیان کی ہیں کہ لم اظفر ای لم افز، کہ میں نہیں کامیاب ہو سکا فی کلام احد بالتصریح بہا، کہ کسی بھی ایک کے کلام میں ان فوائد کے ساتھ کسی نے تصریح کی ہو تو میں کامیاب نہیں ہو سکا، کسی نے ان فوائد کو بیان نہیں کیا صراحت کے ساتھ۔ اچھا کیا اشارے کے ساتھ بیان کریں؟ تو کہتے ہیں لا بالاشارۃ الیہ، نہ ہی اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو گویا کہ یہ مصنف کی خود اپنی اختراع ہے۔ یہ جو فوائد پیچھے مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اثر تو یعنی بلا ارادہ کسی چیز پر اطلاع پانا، تو گویا کہ یہ بلا ارادہ مصنف رحمہ اللہ کے ہاتھ آئے ہیں تو انہوں نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ اور وہ زوائد کا مطلب ہے بالدلیل استدلالت کرنا، کچھ زائد چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے جس کی تقریر یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے جو چیزیں دوسرے لوگوں کی کتابوں سے اخذ کی ہیں ان کو تو انہوں نے فائدہ کہا ہے، اور جن چیزوں کو انہوں نے خود استدلال کے ذریعے مستدل فرما کے واضح کیا ہے ان کو زوائد سے تعبیر کیا ہے۔ یہ تو مصنف پر ایک عجیب سی بات ہے، اور خود تفتزانی رحمہ اللہ نے متول میں بھی یہ بات کی ہے۔ تو گویا کہ ایک عجیب بات ہے کہ جو دوسروں کی جو فوائد ہیں، دوسروں کی جو چیزیں ہیں، جو ان کے نکات ہیں، وہ تو انہوں نے مصنف نے فوائد سے تعبیر کی ہیں، اور اپنی جو چیز ہے جن کو خود اپنے ذہن سے اختراع کیا ہے ان کو انہوں نے زوائد سے تعبیر کیا ہے۔ تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے، دو جواب ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ گویا کہ مصنف رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں سامنے والوں کو کہ جی دیگر جو علماء بلاغت تھے متقدمین، ان کے فوائد کے مقابلے میں میری یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی، یا میں خود ان کا خوش اچھی ہوں اس لیے زوائد سے تعبیر کیا۔ گویا کہ میرے جو مخترعات ہیں، جو میری چیزیں ہیں ذہن سے نکالی ہوئی استدلال کی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ان کے مقابلے میں جو علماء بلاغت کی کتب میں ہے۔ تو اس صورت میں یہ جو قول ہے مصنف کا وہ تفسیر نفسی ہوگا اور حقیقت پر مبنی ہوگا۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جو مصنف رحمہ اللہ نے دیگر کتابوں سے اخذ کردہ چیزوں کو فوائد کہا ہے تو وہ تو فائدے ہیں، بالکل فائدے ہیں، لیکن یہاں جو اپنی چیزوں کو زوائد کہا ہے تو یہاں پر فضلہ مراد نہیں ہے کہ بیکار چیزیں ہیں زوائد، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ فوائد سے بڑھ کر ایک اور چیز مراد ہے جو فائدے میں چیز نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یعنی جو چیزیں علماء بلاغت کی کتب میں تھیں وہ تو فوائد تھے، لیکن میں نے اپنے ذہن سے جن امور کا ذکر کیا ہے، جن استدلالات کے ذریعے میں نے چیزیں نکالی ہیں وہ ان فوائد سے بھی بڑھ کر ہیں جن کو دوسرے لوگوں کی کتابوں سے مستعار لے کے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جو نیکوکار لوگ ہیں، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، اور وزیادہ، اور جنت سے بھی ایک زائد چیز ہے۔ اب زیادت سے یہاں جو مراد ہے وہ کوئی جنت سے کوئی کم چیز مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مراد باری تعالیٰ کی رؤیت ہے، جمال کی،
اور جمال باری تعالیٰ کی جو رویت ہے وہ بالکل بلا شبہ جنت سے بڑھ کر ہے، لیکن اس کو زیادہ سے تعبیر فرمایا۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے فوائد کے مقابلے میں اپنی چیز کو زوائد سے تعبیر فرمایا، تو فضلہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ان معنی میں ہے کہ جو فوائد سے بھی بڑھ کر چیزیں ہوتی ہیں، جو فوائد میں چیزیں نہیں ہیں وہ میں نے اپنے زوائد میں بیان کی ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کچھ فوائد بھی ہیں جو کتاب علماء بلاغت کی تھی، ان میں چیزیں ہیں وہ زوائد، اور کچھ زوائد ہیں، کچھ ایسے نکات ہیں جو میرے ہی خود اپنے اختراع کردہ ہے۔ لم اذکر فی کلام احد بالتصریح بہا، کہ میں نے کسی بھی ایک کے کلام میں اس کی تصریح، ان کی تصریح نہیں دیکھی ہے بتلک الزوائد، کہ ان کی تصریح دیکھی ہو تو ایسا نہیں ہوا۔ ولا بالاشارۃ الیہا، اور نہ ہی ان کی طرف میں نے کوئی اشارہ دیکھا ہے کہ کسی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہو، تو ایسا بھی نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتب قوم کی جو عبارات ہیں وہ اس طور پر ہوتی ہیں کہ ان سے یہ زوائد اخذ کیے جا سکتے، تو فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ بِأَن يَكُونَ كَلَامُهُمْ، کہ کتب قوم میں جو ان کا کلام ہے، یعنی علماء کا کلام جو ہے، علماء بلاغت کا کلام جو ہے، اس طور پر ہوتا، علی وجہ، ایسے طریقے پر ہوتا کہ یمکن تحصیلها منہ بالتبعیت وان لم یقصدوها، کہ ان زوائد کی تحصیل ممکن ہو بالتبعی، یعنی مقصود نہ ہو بلکہ بالتبع ہو، تو ایسا بھی نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے اس کا قصد نہ کیا۔ گویا کہ انہوں نے قصد نہ بھی کیا ہوتا اور اس طور پر ان کی عبارتیں ہوتی ہیں کہ ان سے زوائد معلوم ہو رہے ہوتے، تو ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ میری خود اپنی اختراع، ذہن کی اختراع ہیں، ذہن کی ایجادات ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَسَمَّيْتُهُ تلخیص المفتاح، اور میں نے اس کا نام تلخیص المفتاح رکھا۔ تلخیص المفتاح یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ مفتاح العلوم کی مکمل مفتاح کی تلخیص نہیں ہے، بلکہ جو مفتاح العلوم کا بزرگ ترین حصہ ہے، یعنی قسم ثالث، چونکہ بزرگ ترین علم بلاغت پیچھے بات ہو گئی ہے اس کی، تو اس کی تلخیص ہے۔ تو گویا کہ تلخیص المفتاح یوں کر دیا، بزرگ ترین حصے کی تلخیص ہے، نہ کہ مجموعہ اجزاء کی تلخیص ہے۔ مجموعہ اجزاء کی تلخیص نہیں ہے، بلکہ قسم ثالث جو تلخیص مفتاح العلوم کی قسم ثالث ہے، بزرگ ترین ہے، تو گویا کہ اسی کو کل کا نام دے دیا، تو تلخیص المفتاح میں نے اس کا نام رکھا۔ ماتن نے یہ بات کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کیوں نام کیوں رکھا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لیطابق اسمہ معناہ، کتاب کا یہ نام کیوں رکھا تلخیص المفتاح؟ اس لیے رکھا تاکہ اس کتاب کا جو نام ہے، علمی نام، اس کے معنی کے مطابق ہو جائے، یعنی علمی نام ہو گیا تلخیص المفتاح، مفتاح کی تلخیص، اور اس کے اصلی معنی کیا ہے تلخیص المفتاح کے؟ تلخیص المفتاح کے معنی تنقیح و تہذیب۔ تو کہتے ہیں کہ نام اس لیے رکھا گیا ہے یہ تلخیص المفتاح کے جو اس کا علم اسمی ہے، اسم علمی جو ہے وہ اس کے معنی اصلی یعنی تنقیح و تہذیب کے مطابق ہو جائے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کتاب میں جو الفاظ مخصوصہ مذکور ہیں، چونکہ ان سے جو معنی اور مقصود ہے وہ تنقیح و تہذیب مقصود ہے، اور مفتاح العلوم کی قسم ثالث کی تجرید مقصود ہے، تو بس ان الفاظ مخصوصہ کا نام تلخیص رکھ دیا گیا۔ کیونکہ یہ الفاظ مخصوصہ جو ہیں تنقیح و تہذیب پر مشتمل ہیں، اسی لیے ان کا نام تلخیص المفتاح کتاب کا رکھا نام۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ نماز نام ہے، نماز کا جو افعال معلومہ کا نام ہے، صلاۃ رکھا گیا، کیونکہ یہ جو افعال معلومہ ہیں دعا پر مشتمل ہیں، تو اسی لیے جس طرح وہاں دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے صلاۃ معنی رکھ دیا گیا، اسی طرح یہاں پر تنقیح و تہذیب پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس خلاصے کا نام تلخیص المفتاح رکھ دیا گیا۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی کہ ایک تلخیص المفتاح ایک خود مرکب اضافی ہے، اس کا ایک مفہوم ہے، اور اس کی یہ حیثیت ایک ہے۔ دوسری اس کی حیثیت ہے کہ یہ جو علامہ سکاکی رحمہ اللہ کی
مفتاح العلوم ہے اس کی قسم ثالث کی جو تلخیص علامہ قزوینی رحمہ اللہ نے کی اس کا نام ہے۔ تو تلخیص المفتاح کی دو حیثیتیں ہو گئیں، ایک مرکب اضافی والی کہ مفتاح کی تلخیص، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہے اس کا علمی نام جو علامہ قزوینی رحمہ اللہ نے اپنی تلخیص کا رکھا ہے۔ تو تلخیص المفتاح جو ہے وہ علمی نام ہے، اور عالمی نام میں اور اس تلخیص میں ایک مناسبت کو شارح رحمہ اللہ نے یوں بیان کیا کہ لیطابق اسم و معنی ہو، چونکہ تلخیص المفتاح کا جو معنی ہے وہ معنی تنقیح و تہذیب ہے، تلخیص کا مطلب تنقیح و تہذیب ہوتی ہے، تو تلخیص المفتاح کا مطلب ہوا مفتاح کی تنقیح و تہذیب، اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ لیطابق اسم و معنی ہو، کہ جو ماتن رحمہ اللہ نے بیان کیا معنی کہ تلخیص المفتاح نام رکھا اپنی کتاب کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عالمی نام جو ہے، یعنی کہ جو تلخیص المفتاح کے اس میں عالمی کا معنی ہے، یعنی الفاظ مخصوصہ جو معنی مخصوصہ ایسے عبارت ہیں وہ اس کے اصلی معنی کے مطابق ہو جائیں جو تنقیح و تہذیب کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ مصنف رحمہ اللہ نے نام ایسا رکھا ہے کہ نام سنتے ہی ان کے جو کام ہے وہ کام بھی واضح ہو جاتا ہے، اور طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کتاب کا نام آپ ایسا رکھیں کہ سامنے والا اس نام سے ہی سمجھ جائے کہ جی کتاب کا اندر کیا چیز ہوگی، اور یہ ہمارے علماء نے باتیں ماقبل میں رکھی ہیں۔ تو اس لیے تلخیص المفتاح مصنف رحمہ اللہ نے نام رکھا ہے، اور اسی کی شارح نے لیطابق اسم و معنی کے ذریعے مزید تفہیم بیان کی ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔